تو آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں ایک خط سے۔ یہ کوئی عام خط نہیں ہے، یہ خط صحرا سے نکل کر دنیا کے سب سے طاقتور حکمران کے محل کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب تاریخ ایک نئی کروٹ لے رہی تھی۔ صلح حدیبیہ ہو چکی ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا بھر کے بادشاہوں کو ایک نئے پیغام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور جس بادشاہ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی حکمران نہیں، وہ رومن ایمپائر کا شہنشاہ ہرقل ہے، یعنی قیصر روم۔ جی، اور وہ ابھی فارسیوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ جیت کر یروشلم یعنی ایلیا آیا ہے، مطلب وہ اپنی طاقت اور کامیابی کے بالکل عروج پر ہے۔ اور اسی لمحے اسے ایک ایسے نبی کا خط ملتا ہے جس کے بارے میں اس نے یوں سمجھے کہ زیادہ نہیں سنا۔ صحیح۔ یہیں سے کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کہانی میں 3 مرکزی کردار ہیں، ایک تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے شہنشاہ قیصر، اور تیسرا ابو سفیان۔ بالکل ابو سفیان، جو اس وقت مکہ کے سردار اور پیغمبر اسلام کے سب سے بڑے مخالفین میں سے ایک ہیں۔ اور قسمت دیکھیے، وہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ اسی علاقے میں موجود ہیں۔ یہی تو اس واقعے کا سب سے حیران کن پہلو ہے، ایک بادشاہ، ایک نبی کا پیغام اور اس نبی کا سب سے بڑا دشمن، تینوں ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم صرف یہ کہانی نہیں سنائیں گے، بلکہ اس کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ایک ذہین بادشاہ نے سچائی تک پہنچنے کے لیے ایک ایسی تفتیش کی جو آج بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ ایک طرح سے یہ ایک ماسٹر کلاس ہے کہ جب آپ کے پاس متضاد معلومات ہوں تو حقیقت کو کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔ آئیے اس شاہی دربار میں ہونے والی غیر معمولی پوچھ گچھ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہوتا یوں ہے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط لے کر شام پہنچتے ہیں۔ جی۔ جب قیصر کو اس خط کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اسے فوراً پڑھنے کے بجائے ایک بہت ہی دلچسپ حکم دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ کہتا ہے، اس علاقے سے یعنی حجاز سے آئے ہوئے کسی شخص کو میرے دربار میں لاؤ تاکہ میں اس نئے نبی کے بارے میں کچھ سوال کر سکوں۔ کمال ہے، مطلب قاصد کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرتا، وہ ایک آزادانہ ذریعہ، ایک تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن چاہتا ہے۔ بالکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ کسی دوست یا حمایتی کو لاؤ، بلکہ صرف اسی علاقے کے کسی بھی شخص کو بلانے کا حکم دیتا ہے۔ اسے غیر جانبداری سے حقائق جاننے تھے۔ اور اتفاق دیکھیے، شاہی کارندوں کو کون ملتا ہے؟ ابو سفیان اور ان کا تجارتی قافلہ۔ جی، اور انہیں سیدھا دربار میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں ابو سفیان کی حالت کا، وہ اپنے سب سے بڑے مخالف کے بارے میں گواہی دینے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور قیصر یہاں ایک شاندار نفسیاتی چال چلتا ہے۔ وہ کون سی؟ وہ ابو سفیان کو اپنے قریب بلاتا ہے اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، میں اس شخص سے کچھ سوال کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ فوراً اشارہ کر دینا۔ بہت خوب، مطلب اس نے جھوٹ بولنے کا راستہ ہی بند کر دیا۔ اب ابو سفیان کو صرف بادشاہ کا ڈر نہیں بلکہ اپنے ہی لوگوں کے سامنے اپنی عزت جانے کا بھی خوف ہے۔ بالکل، یہ پیئر پریشر کو سچ اگلوانے کے لیے استعمال کرنے کی بہترین مثال ہے۔ اسی لیے ابو سفیان نے بعد میں خود کہا کہ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں اس دن ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط باتیں کہتا۔ تو قیصر کا طریقہ اتنا مؤثر تھا کہ ایک مخالف بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ جی، تو تفتیش کا آغاز ہوتا ہے۔ قیصر کا پہلا سوال بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، تم لوگوں میں اس شخص کا خاندان اور نسب کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال سادہ نہیں بلکہ بنیاد ہے۔ اس دور کے قبائلی معاشرے میں نسب سب کچھ تھا، لیکن آج کے دور سے دیکھیں تو یہ ایک بیک گراؤنڈ چیک کا پہلا قدم ہے۔ صحیح، کہ کیا یہ شخص کسی معتبر پس منظر سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ جی، کیا اس کی کوئی سماجی حیثیت ہے؟ اور ابو سفیان جو خود ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے، انہیں ماننا پڑا کہ وہ ہم میں سب سے اعلیٰ اور معزز خاندان سے ہیں۔ اس جواب نے ایک بنیاد قائم کر دی۔ اب قیصر اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا اس سے پہلے تم لوگوں میں سے کسی اور نے بھی نبوت کا ایسا ہی دعویٰ کیا ہے؟ اچھا، یہاں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ کوئی علاقائی روایت ہے؟ کیا اس علاقے میں ایسے دعوے ہوتے رہتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہوتا تو اس دعوے کی انفرادیت کم ہو جاتی۔ لیکن ابو سفیان نے کہا نہیں۔ بالکل۔
اور پھر فوراً تیسرا سوال، کیا اس خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ یہ سوال تو براہ راست سیاسی عزائم پر حملہ ہے۔ یقیناً قیصر یہ جاننا چاہتا تھا کہ کہیں یہ شخص اپنی کھوئی ہوئی خاندانی بادشاہت واپس حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ اچھا، اگر اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو اس پورے معاملے کو ایک سیاسی جدوجہد قرار دیا جا سکتا تھا، لیکن ابو سفیان کا جواب پھر وہی تھا۔ نہیں۔ تو اب تک قیصر نے 3 چیزیں رد کر دی ہیں۔ یہ کوئی سماجی روایت نہیں اور اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد بھی نظر نہیں آتا۔ صحیح۔ اب وہ شخصیت کے سب سے اہم پہلو کی طرف آتا ہے۔ چوتھا سوال تھا، کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس شخص پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ یہ اس تفتیش کا شاید سب سے نازک لمحہ تھا۔ ابو سفیان کے پاس یہ بہترین موقع تھا کہ وہ ان کے کردار پر کوئی داغ لگا دیتے۔ لیکن وہ 40 سالہ زندگی کی سچائی کو کیسے جھٹلا سکتے تھے؟ انہیں کہنا پڑا، نہیں، ہم نے انہیں ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا۔ ذرا سوچئے، ایک دشمن گواہی دے رہا ہے کہ میرا مخالف کردار کے لحاظ سے بے داغ ہے۔ ان ابتدائی سوالات سے قیصر نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس دعوے کے پیچھے نہ کوئی خاندانی لالچ ہے، نہ سیاسی مقصد اور نہ ہی جھوٹ کی کوئی تاریخ۔ اب اس کی تفتیش کا دائرہ شخص سے نکل کر اس کی تحریک یعنی اس کی موومنٹ کی طرف جاتا ہے۔ یہ ایک منطقی اگلا قدم ہے۔ بالکل۔ تو قیصر کا اگلا سوال تھا، اس کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ معاشرے کے طاقتور اور امیر لوگ یا کمزور اور غریب؟ اور ابو سفیان نے فوراً جواب دیا، زیادہ تر کمزور لوگ ہیں۔ یہ جواب قیصر کے لیے بہت معنی خیز تھا۔ جی، تاریخ کا اصول ہے کہ کوئی بھی بڑا انقلابی نظریہ ہمیشہ معاشرے کے پسماندہ طبقوں سے شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ موجودہ نظام سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ صحیح، انہیں سٹیٹس کو عزیز ہوتا ہے۔ بالکل، جبکہ کمزور طبقہ انصاف اور ایک بہتر نظام کا سب سے زیادہ خواہشمند ہوتا ہے۔ یہ تو آج بھی سچ ہے۔ پھر قیصر نے اس تحریک کی رفتار کے بارے میں پوچھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا پڑا، وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم اشارہ ہے۔ اگر کوئی تحریک وقتی ہو یا کسی دھوکے پر مبنی ہو تو وہ کچھ عرصے بعد کمزور پڑ جاتی ہے۔ صحیح، لیکن اگر تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیغام میں کشش ہے اور وہ لوگوں کو قائل کر رہا ہے۔ اور اسی سے جڑا اگلا سوال تو اور بھی گہرا تھا، کیا کوئی شخص اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس سے بیزار ہو کر اسے چھوڑ بھی لیتا ہے؟ اور ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ اب تفسیر مکمل ہو رہی ہے۔ جی، پیروکار بھلے کمزور ہیں لیکن ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ جو ایک بار آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ یہ کسی وقتی فائدے کے لیے جمع ہونے والے ہجوم کی نشانی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان ان کے دلوں میں اتنی گہرائی تک اتر چکا ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہیں لیکن اسے چھوڑنے کو نہیں۔ شخصیت پرکھ لی، تحریک کا اثر دیکھ لیا، اب قیصر معاملات اور کردار کی عملی آزمائش کی طرف آتا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا وہ کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے؟ اچھا، یہاں ابو سفیان نے اپنی طرف سے ایک چال چلنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، نہیں، آج تک تو نہیں کی، لیکن آج کل ہمارا اس کے ساتھ ایک معاہدہ چل رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا کرتا ہے۔ مطلب اس نے ماضی کی سچائی کو تسلیم کیا لیکن مستقبل کے بارے میں ایک شک کا بیج بونے کی کوشش کی۔ جی، لیکن یہ کوشش بھی ایک طرح سے ناکام ہی رہی، کیونکہ اس نے یہ تو مان ہی لیا کہ ماضی کا ریکارڈ بالکل صاف ہے۔ اس کے بعد جنگ کے بارے میں سوال ہوا، کیا تمہاری اس سے کبھی جنگ ہوئی ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ابو سفیان نے یہاں بھی سچ بولا، ہاں، جنگیں تو ہوئی ہیں، نتیجہ کبھی ہمارے حق میں ہوتا ہے اور کبھی اس کے۔ یہ جواب بہت حقیقی ہے۔ بالکل، اگر وہ کہتا کہ ہم ہمیشہ جیتتے ہیں تو یہ ایک ناقابل یقین دعویٰ ہوتا۔ اس نے تسلیم کیا کہ یہ ایک حقیقی جدوجہد ہے جہاں ہار جیت دونوں طرف ہوتی ہے۔ اور پھر آخر میں سب سے بنیادی سوال، وہ تمہیں کیا کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ اور ابو سفیان نے ان تعلیمات کا جو خلاصہ پیش کیا وہ یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کی بت پرستی چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے،
پاک دامن رہنے، وعدہ پورا کرنے، امانت ادا کرنے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب ابو سفیان یہ سب بتا چکے تو دربار میں خاموشی چھا گئی ہوگی۔ قیصر نے تمام ثبوت جمع کر لیے تھے اور اب وقت تھا نتیجہ اخذ کرنے کا۔ اور اس نے جو تجزیہ پیش کیا وہ اس کی ذہانت کا ثبوت ہے۔ اس نے ابو سفیان کے دیے گئے ہر جواب کو ایک ایک کر کے اٹھایا اور اسے ایک بڑی تصویر میں جوڑ کر دکھایا۔ اس نے کہا، تم نے کہا کہ وہ اعلیٰ خاندان سے ہے اور انبیاء ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں میں ہی بھیجے جاتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ اپنی سلطنت واپس مانگ رہا ہے۔ تم نے گواہی دی کہ وہ دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر جھوٹ باندھے گا؟ یہ خالص منطق ہے۔ ایک 40 سالہ بے داغ کردار اچانک کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ قیصر نے کردار کی مضبوطی کو نبوت کے دعوے کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل بنایا۔ پھر وہ آگے بڑھا، تم نے کہا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اور انبیاء کے ابتدائی پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور سچے ایمان کی یہی نشانی ہے۔ تم نے کہا کہ کوئی اسے چھوڑ کر نہیں جاتا اور ایمان جب دلوں میں رچ بس جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ ابو سفیان ہی کے الفاظ استعمال کر کے ابو سفیان کے موقف کو غلط ثابت کر رہا تھا۔ جی، اس نے دکھایا کہ تم نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ ساری نشانیاں وہی ہیں جو ہم نے پرانی کتابوں میں ایک سچے نبی کے بارے میں پڑھی ہیں۔ اور پھر قیصر نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی گونجتا ہے۔ کون سا؟ اگر وہ سب کچھ سچ ہے جو تم نے کہا ہے تو وہ بہت جلد میرے ان قدموں کی جگہ کا مالک بن جائے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ تم اربوں میں سے ہوگا۔ اور پھر اس نے مزید کہا، اگر میں اس تک پہنچ سکتا تو میں خود جا کر اس کے پاؤں دھوتا۔ یہ اس پورے مکالمے کا کلائمیکس ہے، ایک غیر جانبدار تفتیش جو ایک دشمن کی زبانی کی گئی۔ قیصر کو اسی نتیجے پر پہنچاتی ہے جس پر ایک دوست پہنچتا۔ یہ منطق اور سچائی کی طاقت کا بے مثال مظاہرہ ہے۔ اور ابو سفیان جو اپنے مخالف کو بدنام کرنے کی امید لے کر گئے تھے، نادانستگی میں ان کی نبوت کے سب سے بڑے گواہ بن گئے۔ صحیح۔ ابو سفیان بتاتے ہیں کہ اس کے بعد دربار میں شور مچ گیا اور انہیں باہر نکال دیا گیا، لیکن اس واقعے نے ابو سفیان کے دل میں ایک شک پیدا کر دیا تھا کہ جس شخص کی ہیبت سے روم کا بادشاہ کانپ رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ قیصر کا آخری جملہ بہت گہرا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تم اربوں میں سے ہوگا۔ اچھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم تو تھا جو اسے پرانی آسمانی کتابوں سے ملا تھا، لیکن اس کی اپنی توقعات اور شاید نسلی تعصبات تھے۔ مطلب وہ شاید یہ سوچ رہا تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا، جیسا کہ پہلے ہوتا آیا ہے۔ شاید ایسا ہی ہو۔ اس نے منطق کی بنیاد پر سچائی کو پہچان لیا، لیکن شاید سیاسی دباؤ اور ذاتی تعصبات اسے قبول کرنے سے روک رہے تھے۔ یعنی اس نے سچ کو جان لیا پر مان نہ سکا۔ اور یہ واقعہ آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف سے معلومات، خبریں اور دعوے ہم پر برس رہے ہیں۔ تو ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہم قیصر کی طرح ایک منطقی اور غیر جانبدارانہ طریقہ اپناتے ہیں؟ جی، یعنی دعویٰ کرنے والے کے کردار کو دیکھیں، اس کے محرکات کو جانچیں، اس کے پیغام کے اثرات کا جائزہ لیں اور پھر تعصبات سے بالاتر ہو کر نتیجہ اخذ کریں؟ یا پھر ہم اپنی پہلے سے بنی ہوئی رائے اور اپنے پسندیدہ بیانوں کو ہی سچائی پر حاوی ہونے دیتے ہیں؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے قیصر کے دربار میں تھا۔ اور یہ سوچنے کے لیے ایک بہترین نکتہ ہے کہ جب ہرکل جیسا ذہین بادشاہ بھی تمام ثبوتوں کے باوجود آخری قدم اٹھانے سے ہچکچا سکتا تھا، تو کیا ہم اپنی زندگیوں میں بھی کبھی کبھی سچائی کو پہچاننے کے باوجود اسے قبول کرنے سے ڈرتے ہیں؟